آج کل یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک قانون بنایا ہے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اسے 2 سے 3 سال تک سزا دی جائے گی، اور جو نکاح خواہ جو عالم جو مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھائیں گے اسے 1 سال قید کی سزا دی جائے گی اور جرمانے کی۔ اور اگر کوئی شخص والدین یا ولی اس بچی کا نکاح پڑھائے بغیر اس کی مرضی کے تو اسے 7 سال کی سزا دی جائے گی، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں رکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک بہت غیر شرعی قانون ہے، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ شرع کے خلاف ہیں۔ مثلا ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، دو جہان کے سردار ہیں، اور جن کا اتباع کرنے کا قرآن مجید نے ہمیں واضح حکم دیا ہے کہ اگر تم آپ کے فیصلوں میں شک بھی کرو گے تو کافر ہو جاؤ۔ تو ایسی حالت میں ایک ایسا قانون بنا دینا کہ جو شرعی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ کا نکاح ہوا جب حضرت عائشہ بالغ نہیں تھی، اور ان کی بلوغت کے بعد آپ کا رخصتی ہو گئی، لیکن یہ 18 سال سے پہلے کی عمر میں ہوا، جمہور مسلمانوں کی رائے کے مطابق، جو کہ احادیث پر مبنی ہے۔ یہ قانون بنانے والوں نے سمجھ نہیں آئی کیسے بنا دیا قانون اس کو، یعنی مغرب سے جو چیز آئے یا ان کا جو حکم آئے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، وہ قانونی ہے، خواہ وہ اسلام کے مطابق نہ بھی۔ اب اس بات کا یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ شروع یہ ہوئی کہ 1922 میں ایک مقدمہ پیش ہوا جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، جس میں ایک بچی کا معاملہ پیش ہوا جس نے والدین کی مرضی کے بغیر ایک آدمی سے شادی کی 15 سال کی عمر میں، جبکہ وہ بالغ تھی۔ تو ہائی کورٹ میں جج صاحب کو بتایا گیا کہ بچی بالغ تھی، عاقل تھی، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، تو یہ قانوناً جائز ہے۔ جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا کہ چونکہ لڑکی کی عمر 18 سال سے کم ہے، اور پاکستان کے سول لا میں اور فوجداری قانون میں بھی عمر 18 سال ہونی چاہیے، تو اگرچہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ نہیں لکھا گیا کہ اسلام کے مطلب پاکستان کے آئلی قوانین میں، فیملی لاز میں، کہ لڑکی کی عمر 18 سال ہونی چاہیے، لیکن منطق کی روح سے 18 ہی سال ہونی چاہیے، اور دوسرے ملکوں میں بھی 18 سال ہی ہے۔ لہذا اس لڑکی نے جو عاقل اور بالغ تھی اگر شادی کی ہے تو یہ جائز نکاح نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ زنا ہے۔ اس وقت بھی جو دیندار لوگ تھے وہ بہت پریشان ہوئے تھے، اور ہم نے ملی مجلس شرعی کا ایک اجلاس کیا، میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ میں نے مولانا ذاکر الراشدی صاحب سے جو اس کے صدر ہیں یہ درخواست کی کہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے علماء اور مفتیان کو اکٹھے کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے۔ چنانچہ جامعہ اشرفیہ کے جو چیف مفتی صاحب ہیں، مفتی شاہد عبید صاحب، وہ تشریف لائے، اور ہمارے پاس جامعہ رحمانیہ، جسے اب جامعہ لاہور الاسلامیہ کہا جاتا ہے، اس کے جو مدیر ہیں حافظ ڈاکٹر حسن مدنی صاحب، وہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس تھے مولانا حافظ سید محمد عمران طحاوی صاحب، اور ہمارے ساتھ تھی محترمہ سیدہ عظمیٰ گیلانی صاحب، جو ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں اور فیملی لا سے بھی ڈیل کرتی ہیں، اور اس میں راکب بھی موجود تھا ایز سیکرٹری جنرل، جو کہ میں اسلامی فقہ اور سول فقہ کا پی ایچ ڈی۔ تو سب لوگوں نے مل کے اس بات پر غور کیا، اور جسٹس صاحب کے فیصلے کو غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیا، اور کہا کہ یہ فیصلہ
غلط ہے، اور صرف اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ بچی کی عمر 18 سال کیوں نہیں ہے۔ 18 سال ہونی کہیں نہ قرآن میں لکھی ہے نہ حدیث میں لکھی ہے، نہ واضح طور پر ہمارے قانون میں لکھی ہے، تو اس کو انہوں نے کیسے غیر شرعی کر دیا؟ تو ان کا یہ فیصلہ نہ صرف غیر شرعی تھا بلکہ غیر آئینی بھی تھا۔ لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ فیصلہ کیا، بلکہ انہوں نے اب گورنمنٹ کو بھی یہ کہا کہ تم اس کے مطابق قانون سازی کرو۔ تو حکومت نے اب قانون سازی کر دی ہے، اور پہلے عمران خان کے دور حکومت میں شیریں مزاری صاحب نے اس کو سپورٹ کرتے تھے، پھر ان کی حکومت نہ رہی، تو اب پیپلز پارٹی کی جو خواتین ارکان ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی اس کو اٹھایا اور سینٹ میں بھی، اور دونوں جگہ اس کو بڑی آسانی سے پاس کروا لیا، اس لیے کہ جو دوسری بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، ان سب نے یہ قانون پاس کر دیا بغیر لمبی چوڑی بحث کے اور بغیر کسی اعتراض کے، جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ تینوں جماعتیں سیکولر ہیں اور لبرل ہیں اور انہیں اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس وقت اسمبلی میں اور سینٹ میں صرف جمعیت علماء اسلام ہے جو دینی حلقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، چنانچہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی مخالفت کی سر عام اور کہا کہ یہ بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی قانون ہے، اسے پاس نہ کیا جائے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم سب کو کہیں۔ تو اس کے بعد فوراً میں نے ملی مجلس شریعہ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے پچھلے ہمارے علماء کے فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ پریس میں یہ بات لانے کی کوشش کی کہ صدر زرداری صاحب کو اس قانون پر دستخط نہیں کرنے چاہیے تاکہ یہ بل جو ہے وہ قانون نہ بن جائے، بلکہ اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجنا چاہیے۔ اچھا، نظریاتی کونسل نے خود اپنے طور پر اس قانون کو اپنے ایجنڈے میں رکھ لیا، اور اس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ قانون موجودہ صورت میں غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ لیکن اس کے باوجود صدر زرداری صاحب نے اس غیر شرعی قانون کو اس پر دستخط کر دیے اور اس کو قانون بنا لیے۔ تو اس میں غیر اسلامی پن کیا ہے؟ 3 باتیں ہم نے اپنی گزارشات میں جو اب ہم نے پریس میں بھی بھیجی ہیں اور دینی حلقوں کو بھی بھجوائی ہیں اور مفتی حلقوں کو بھی ہم بھجوا رہے ہیں، اس میں ہم نے وہ 3 باتیں جو علماء اور مفتی حضرات نے پیش کی تھی وہ عرض کر دی ہیں اور انہیں واضح الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر والدین کسی وجہ سے اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح کرنا چاہیں 18 سال سے کم عمر میں، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں اور اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا نہ۔ لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر اس نکاح کو باقی نہ رکھنا چاہے تو انہیں اس کی قانوناً اجازت ہے اور کوئی ان کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ شک جو ہے یہ ضرور ہونی چاہیے اس قانون میں۔ دوسری بات جو مفتیان نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بچی سے مثلا جو جوان ہے، صحت مند ہے اور عاقل بالغ ہے اور سمجھدار ہے، اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے 18 سال سے پہلے، تو وہ فیملی کورٹ میں چلے جائیں، جا کے اجازت لیں کہ ہماری بچی 18 سال سے کم ہے لیکن عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے اور ہماری فلاں مجبوری ہے جس وجہ سے ہم اس بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت کو اسے اجازت دے دینی چاہیے۔ یہ دوسری صورت ہے، اور ان دونوں شکوں کو نہ رکھنا سامنے غیر شرعی بات ہے، ان کے بغیر کوئی عمر کے تعین کا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ قانون بنائے۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی بات ہے۔ اسلام میں جو بات کہی گئی ہے وہ بلوغت کی ہے، لیکن بالغ آدمی کب ہوتا ہے، لڑکی یا لڑکا، اس کا انحصار حالات پر ہے، زمان و مکان پر ہے۔ بڑے ملکوں میں بچیاں جلدی بالغ ہو جائیں گی، اگر خوراک رہن سہن اچھا ہو تو جلدی بالغ ہو جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں اگر سرد ممالک ہوں تو وہاں بلوغت دیر سے آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔
تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو ارکان ہیں اسمبلی کے اور سینٹ کے، ان کے لیے یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ وہ مجتہد کی شرطیں ان میں پائی جائیں، اور نہ ان میں کوئی مجتہد ہے۔ اس لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ خود آئین کے تحت حکومت پاکستان نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل اسی مقصد کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ حکومت کو جہاں ضرورت ہو اسلامی نقطہ نظر جاننے کی، وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے مشورہ لیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک سینسٹیو اسلامک ایشو تھا، لیکن حکومت نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے نہیں لی، اور جب آپ اس نے خود رائے دے دی ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، تو اب پھر حکومت کیسے اس کو قانون بنا سکتی ہے اور کیسے مسلمانوں پر نافذ کر سکتی ہے؟ موجودہ صورت میں یہ قانون، ایک تیسرا نقطہ بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس وقت ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی LLB بچی کر کے آتی ہے تو اس کو فوراً فیملی جج بنا دیا جاتا ہے، تو نہ اسے کچھ تجربہ ہوتا ہے، نہ شادی کا بھی عموماً اس کا ایکسپیرئنس نہیں ہوتا، تو آئلی زندگی کے جو معاملات ہیں انہیں وہ آسانی سے نہیں سمجھ رہی ہوتی۔ تو اس لیے تیسری شرط ہمارے علماء کرام نے یہ عائد دی تھی کہ سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں، اور ان میں کم از کم 35 سال کی عمر کا مرد ہو جو شادی شدہ ہو، جس نے 10 سال تک عدالتی محکمے میں کام کیا ہو، تجربہ ہو، تاکہ سوبر ہو، جذباتی نہ ہو، اور اس نے ایک خصوصی ڈپلومہ پاس کیا، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ لا کالجز میں ایک ڈپلومہ رائج کرے جس میں فیملی لاز پڑھائے جائیں، اور خصوصاً اسلام کا فیملی لا پڑھایا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیملی ججز ہیں انہوں نے اسلام کا جو فیملی لا ہے وہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب وہ جانتے ہی نہیں اسلام کی فیملی لاز کو، اور وہ خواتین ہیں جو ناتجربہ کار ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس لیے ہم نے اس کمیٹی نے یہ طے کیا کہ یہ تیسری شرط بھی رکھی جائے، اور اس کا انتظام جو ہے، یعنی اس کا ذکر عدالت اس قانون میں کیا جائے کہ ایک ڈپلومہ رکھا جائے۔ یہ شرطیں جیسے ہائی کورٹ کے جج کے لیے شرطیں ہیں، سپریم کورٹ کے جج کے لیے شرطیں ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے جج کے لیے شرطیں ہیں، تو فیملی کورٹ کے جج کے لیے کچھ شرطیں مناسب کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس قانون کو واپس لیا جائے، اور یہ 3 شرطیں اس میں رکھی جائیں، اور یہ جتنی سزائیں اس میں ذکر کی گئی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس میں کوئی تعزیر کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ حکومت کو صرف یہ چاہیے کہ اس کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی نہ کریں۔ ہمیں اس سے اتفاق ہے، یعنی علماء اکرام اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس پہ 3 سال کی والدین کو سزا دی جائے اور نکاح پڑھانے والے کو 1 سال کی سزا دی جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی تعدیلی معاملہ نہیں، اس لیے سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا جو شرعی نقطہ نظر رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں والدین نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اس کی مرضی کے بغیر، جہاں کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کماری لڑکی تھی، وہ چپ ہو گئی، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کیا میرے والدین نے میری شادی کر دی ہے، میرا نکاح کر دیا ہے، جبکہ میری مرضی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، کہاں شادی ہوئی ہے؟ معلومات لینے کے بعد آپ نے فرمایا اگر تمہاری مرضی کے بغیر یہ شادی ہوئی ہے تمہیں یہ نکاح فسخ کرنے کا حق ہے، تم نکاح کو فسخ کر، نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا چلو میں نے، اب میری شادی ہو گئی ہے، والدین نے کر دی ہے، تو میں ان کی عزت کے لیے اس کو برداشت کر لوں گی، لیکن میں یہ آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئی ہوں تاکہ جن لڑکیوں کی ابھی شادی نہیں ہو جائے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ان کا حق ہے کہ شادی کے وقت ان کی مرضی پوچھی جانی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت شوہر دیدہ ہو تو اس سے صریحاً پوچھنا چاہیے، اقرار کرانا چاہیے زبان سے کہ وہ اس پر راضی ہے یا نہیں، اور اگر کواری لڑکی ہو تو وہ شرم سے اگر سر جھکا لے یا اس کی مخالفت نہ کرے تو اس کی خاموشی ہی اس کی رضا سمجھی جائے۔
تو مطلب یہ ہے کہ ولی کا ایک کردار ہے اس میں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ اگر نکاح لڑکی کی مرضی کے بغیر ہو تو 7 سال کی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی کو حق ہونا چاہیے کہ وہ نکاح فسخ کرا سکے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قانون میں یہ شک رکھتی جائے کہ اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد یا شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد آگے عدالت کو کہے کہ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا ہے تو عدالت اس کا نکاح فسخ کر دے۔ اور اگر کوئی والدین بچی 18 سال سے زیادہ عمر کی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے اور والدین اس کا نکاح نہیں کرتے تو عدالت کے پاس چلی جائے، فیملی کورٹ کے پاس، اور فیملی کورٹ اس کا سدے بات کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اسلام کے قوانین پر عمل ہونا چاہیے۔ ہم 25 کروڑ میں سے 97.3% مسلمان بستے ہیں اس ملک میں، اور ایسا قانون بنانا جو ان کی عقیدے کے خلاف ہو، ان کی رائے کے خلاف ہو، یہ تو بہت بری بات ہے اور یہ ناقابل قبول بات ہے۔ اور ہمارے ارکان اسمبلی اور سینٹ نے زیادتی کی ہے عوام کے ساتھ کہ غیر اسلامی قانون پاس کیا ہے۔ میں ملی مجلس اسمبلی کے سیکرٹری کی حیثیت سے اس قانون کی سخت مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قانون کو واپس لیا جائے، یہ سزائیں ختم کی جائے، اور جو استثناء ہم نے ذکر کیے ہیں، علماء نے ذکر کیے ہیں، وہ سارے اس قانون میں ڈالے جائیں اور اس کی سزائیں ختم کی جائے، اور پھر اس قانون کو سارے مسلمانوں کے لیے قابل قبول بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو، ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔